اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستحب اتخاذ المسجد استحبابا مؤقدا فمن بنا مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جناب مصنف فرماتے ہیں مستحب ہے مسجد بنانا، اتخاذ بنانا، مساجد بنانا مستحب ہے، استحبابا مؤکدا مستحب مؤکد ہے، اس کی روایات میں تاکید کی گئی ہے مسجد بنانے کی۔ فمن بنا مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وزید فی بعض الاخبار کمفحص قطات، بعض اخبار میں اضافہ کیا گیا ہے اس کلمے کا کہ مسجد بنائے کمفحص قطات، قطا پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، قطا ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، اس کے گھونسلے جتنا ہی مسجد کیوں نہ ہو تب بھی اس کی عظمت ہے، ثواب ہے، مستحب مؤکد ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کا وہ مستحق ہے۔ وَهُوَ كَمَقْعَدِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكْشِفُهُ الْقَطَاطُ وَتُلَيِّنُهُ۔ یہ اب مفحص قطات کی بات کر رہے ہیں کہ کون سی جگہ ہے۔ مفحص قطات اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ مفحص قطا پرندہ ہے، مفحص یعنی گھونسلہ، اسی مفحص کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ مقام ہے جس کو وہ کشف کرتا ہے، کھولتا ہے، بناتا ہے، گڑھا کھودتا ہے زمین میں۔ قطا پرندہ وَتُلَيِّنُ، اور اس کو نرم کرتا ہے، بِجُؤْجُؤِهَا، اپنے چوزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، عفواً بِجُؤْجُؤِهَا، سینے سے، تُلَيِّنُهُ بِجُؤْجُؤِهَا، سینے اپنے سینے سے کے ساتھ جو ہے اس کو نرم کر، تُلَيِّنُهُ بِجُؤْجُؤِهَا، اپنے سینے کے ساتھ اس کو نرم کرتا ہے، لے طویدہ فیہ، تاکہ اس میں انڈا دے۔ جیسے زمین میں مرغیاں جگہ بناتی ہیں، زمین کو نرم کرتی ہیں اور پھر اس میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وَالتَّشْبِیہُ بِہِ مُبَالَغَةً فِی الصِّغَارِ، کہتے ہیں یہ جو تشبیہ دی ہے روایت میں مفحص قطات کے ساتھ کہ مفحص قطات جتنی ہی مسجد ہو تو اس کا بھی ثواب ہے، کہتے ہیں یہ تشبیہ چھوٹے ہونے میں مبالغہ ہے، اتنی چھوٹی بھی ہو، جتنی چھوٹی بھی ہو مسجد، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے۔ بناءً علی الاکتفاء برسمہ حیث یمکن الانتفاع بھی فی اقل مراتبہ، کہتے ہیں بنار کرتے ہوئے اس پر کہ اس کے علامت پر اکتفا کیا جائے، چاہے مسجد کی علامت ہی لگا دی جائے، ایسے علامت لگا دی جائے کہ یمکن الانتفاع بھی، اس مسجد اس سے استفادہ کرنا ممکن ہو۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں، رستوں میں بعض اوقات دیکھتے ہیں تو کچھ پتھر، کچھ اینٹیں ارد گرد رکھ کے انہوں نے ایک مسجد کی نشانی بنائی ہوتی ہے، علامت بنائی ہوتی ہے، تاکہ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص رہے مسجد کے عنوان سے۔ تو اسی طرح چاہے اس نے ایک علامت ہی لگا دی ہے کہ یہ مسجد ہے، خالی اینٹیں یا پتھر رکھ دیے ہوں، اور اس سے مسجد کے عنوان سے استفادہ کرنا ممکن ہو، تو وہ مسجد صدق کرے گی، اس کو ایسا کرنے کا ثواب مسجد بنانے جتنا ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں حیث یمکن الانتفاع بھی فی اقل مراتب، کم از کم جو مسجد کے مراتب ہیں، ہاں، ان مراتب میں استفادہ کرنا اس سے ممکن ہو۔ کم از کم مرتبہ کیا ہے؟ اس میں نماز پڑھنا ہے، کم از کم انسان اس میں نماز پڑھ سکے۔ وَإِن لَّمْ يُعْمَل لَّهُ حَائِطٌ وَنَحْوُهُ،
اگرچہ اس کی دیوار وغیرہ نہ بنائی گئی، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، صرف ایک علامت لگا دیے، اینٹیں رکھ دیے یا پتھر رکھ دیے، حیازت کر دیے، اس کی ایک نشانی بن گئی کہ یہ مسجد ہے، تو اتنا کام کرنے کا ثواب مسجد بنانے کا ثواب ہے۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ کا مصداق ہے بنانے والا۔ قال ابو عبیدہ الحذاء راوی الحدیث، ابو عبیدہ حذاء جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتا ہے مربی مرابی ابو عبداللہ علیہ السلام فی طریق مکہ تا وقد سویت باحجار مسجدا یا قد سویت احجار المسجد۔ راوی کہتا ہے کہ جناب ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمیں صادق علیہ الصلاۃ والسلام مکہ جاتے ہوئے مکہ کے رستے میں میرے پاس سے گزرے۔ قد سویت احجار المسجد، میں نے مسجد کے پتھر برابر کیے ہوئے تھے، یعنی ایک علامت بنائی ہوئی تھی پتھروں کے ساتھ، مسجد کی شکل دی ہوئی تھی۔ فقلت جعلت فداک نرجو ان یکون ھذا من ذاک، میں نے عرض کی میری جان فدا ہو آپ پر، میں یہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی مسجد بنانا چاہتا ہوں، یکون ھذا من ذاک، میں اس سے یہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ فقال، امام نے فرمایا نعم، ہاں، یعنی کیا؟ اس نے امام سے پوچھا کہ میں اس کو مسجد بنانا چاہتا ہوں، کیا یہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، یہ جگہ آپ کی مسجد کا درجہ رکھتی ہے، جو اس نے پتھر برابر کیے ہوئے تھے، سیدھے کیے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے۔ وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُهَا مَكْشُوفَةً، مستحب ہے کہ مسجد مکشوف ہو، کھلی ہو، بغیر چھت کے ہو، وَلَوْ بَعْضُهَا، اگرچہ مسجد کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، ہاں، ساری مسجد کو مطلب ڈھانپنا، اس کی چھت بنانا مکروہ ہے، کچھ کی چھت ہو اور کچھ حصہ اس کا کھلا ہو، جس طرح ہمارے یہاں مرسوم ہے کہ ایک کمرہ بناتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں اور اس کا سیان جو تو کھلا ہوتا ہے، یہ استحباب پر صدق کرتا ہے۔ یستحب اتخاذها مکشوفۃ، مستحب ہے کہ مسجد بغیر چھت کے کھلی ہو، ولو بعضها، اگرچہ اس کا کچھ حصہ ہی بغیر چھت کی ہو، تب بھی یہ استحباب پورا ہو جائے گا۔ للاحتیاج الی السقف، کیونکہ سقف کی بھی ضرورت ہے، چھت کی بھی ضرورت ہے، فی اکثر البلاد، اکثر شہروں میں، اکثر ملکوں میں، لدافع الحر والبرد، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ضرورت ہے مسجد کی چھت کی، تو بہرحال کچھ حصہ مسجد کا کھلا بھی ہونا چاہیے۔ والمیزات، مستحب ہے وضو کی جگہ بنانا، میزات وضو کی جگہ، میزان کے وزن پر، میزان، میراث، میقات، میزان، میعاد، اس وزن پر ہے میزات۔ ہاں، میزات اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اصل کیا ہے؟ مادہ اصلی، میزات کا مادہ اصلی کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، میزات، یہ تو ہو گیا اس کے صیغے کی اصل، مادہ کیا ہے اس کا؟ مادہ واو ضاد، ٹھیک ہے، واو ضاد اور واضح آ، ہاں، حمزہ، ٹھیک ہے نا، حمزہ، واو ضاد حمزہ واضح آ، اسی ہے نا وضو، واضح وا، واضح وا، واضح وا، واضح آ، جس کے بہرحال یہ وضو سے ہے، اس کو مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لغت سے اس کو دیکھیں، سرچ کریں کہ اس کا مادہ اصلی کیا ہے اور کیسے میزات بنا اور کیسے وضو۔ وَيَلْ مَطْهَرَةُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، یہ میزات کیا چیز ہے؟ میزات یہ پاکیزگی کی جگہ ہے،
واہی المطہرۃ الحدث والخبث، اور یہ میزات وہ پاکیزگی کی جگہ حدث اور خبث کے لیے، علی بابہا مسجد کے دروازے پر بنائی جائے، دروازے کے قریب بنائی جائے، لا فی وسطہا مسجد کے درمیان میں نہ بنائی جائے، علی تقدیر سب کے اعدادہا علی المسجدیت، وإلا حرما، یہ اس صورت میں ہے مسجد کے درمیان میں اس کا بنانا مکروہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ پہلے ہوں اور مسجد بعد میں بنے، اس کو مسجد کا درجہ دینے سے پہلے یہ وضو خانہ، لیٹرین وغیرہ جو ہے اس وہاں پر اور ارد گرد بعد میں مسجد بن جائے تو پھر درمیان میں اس کا رہنا مکروہ ہے۔ وإلا اگر پہلے مسجد بنائی جائے اور پھر یہ بنائی جائیں تو حرما، پھر حرام ہے بنانا درمیان میں ان کو۔ فی الخبثیت مطلقاً والحدثیت ان اضرت بہا، کس چیز میں حرام ہے؟ کہتے ہیں جو نجاست خبث ہے اس کے لیے تو مطلقاً حرام ہے، چاہے مسجد کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، درمیان میں بنانا حرام ہے۔ جو حدث کی نجاست ہے اگر مسجد کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو پھر حرام ہے مسجد کے درمیان میں بنانا۔ اس مسئلے کو دوبارہ عرض کروں کہ یہ جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے کہ وضو خانہ یعنی حدث اور خبث سے پاکیزگی کے لیے جو جگہ ہے وہ دروازے کے قریب ہو، درمیان میں نہ ہو، درمیان میں اس کا بنانا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں دو صورتیں، ایک مرتبہ ایسا ہے کہ یہ چیزیں پہلے بنی تھیں پھر اس جگہ کو مسجد کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ لیٹرین غسل خانے وغیرہ جو ہیں وضو خانہ یہ درمیان میں آ گیا ہے، تو ایسی حالت میں چونکہ یہ پہلے تھے اور بعد میں مسجد بنی ہے ان کا درمیان میں رہنا مکروہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے مسجد بنائی گئی ہے اور پھر وضو خانہ وغیرہ بنائے گئے ہیں تو پھر درمیان میں ان کو بنانا مسجد کے حرام ہے، چاہے وہ خبث کے لیے ہو یا حدث کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ لیکن حدث میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد کو نقصان دے تو پھر یہ حرام ہے درمیان میں بنانا، اگر نقصان نہ دے تو حرام نہیں ہے۔ والمنارات مع حائطھا، مستحب ہے ایک منارہ بنانا اس کی دیوار کے ساتھ، یعنی منارہ گلدستے اذان، لا فی وسطھا درمیان میں نہ، مع تقدم المسجدیت کذالک، اگر وہ پہلے ہو مسجد سے تو پھر تو ایسے ہی جس طرح پیچھے بات گزر چکی ہے میزات کی طرح، مکروہ ہوگا۔ وإلا حرما، وگرنہ حرام ہوگا اگر بعد میں اس کو بنایا جائے۔ ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب اللہ تعلو علیہ، ممکن ہے کہ اس کا دیوار کے ساتھ ہونا یہ جو اس کا استحباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعلو علیہ، اس سے بلند نہ ہو، دیواروں سے بلند نہ ہو، یہ اس کا ممکن ہے استحباب ہو۔ فإنها إذا فرقت بالعلو فقد خرجت عن المعیت، یہ جو کلمہ مع انہوں نے کہا ہے کہ مع حائطھا دیوار کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی جو بلندی ہو دیوار جتنی ہو۔ کیوں؟ فإنها إذا فرقت ہو، کیونکہ اگر وہ دیوار سے جدا ہو جائے بالعلو اونچا ہونے کی وجہ سے، یعنی دیوار سے یہ زیادہ بلند ہو، فقد خرجت عن المعیت، یہ وہ مع والے ساتھ والے معنی سے نکل جائے گا، پھر ساتھ تو نہ ہوا، پھر اوپر ہے، فو مکروہ، یہ مکروہ ہوگا۔ پھر تقدیم الداخل الیہا یمینہ والخارج منہا یسارہ، کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے والا پہلے دایاں پاؤں اس میں داخل کرے رکھے اور خارج ہونے والا پہلے بایاں پاؤں، یعنی مسجد میں جاتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جائے
مسجد سے باہر نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھا جائے، غسل لیٹرین کے برعکس، عکس الخلا، بیت الخلاء کے برعکس، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں، نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے، تشریفاً للیمنی فیہما، ان دونوں میں، دونوں میں مسجد اور بیت الخلاء میں جانے کی صورت میں دائیں پاؤں کو فضیلت دیتے ہوئے، دائیں پاؤں کو احترام دیتے ہوئے، وَتَعَاهُدُ عَلَيْهِ وَمَا يَصْحَبُهُ مِنْ عَصَا وَشِبْهِهِ، کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ اپنی نعل کی، جوتے کی جانچ پڑتال کر لے، دیکھ لے، ہو سکتے کچھ لگی اس کے ساتھ، کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، وما يصحبه، اور ان چیزوں کو دیکھ لے جو اس کے ساتھ ہیں، کیا مثلا من عصا اس نے اٹھایا ہوا ہے، وشبہ، یہ اس طرح کی کوئی اور چیز اس کے پاس ہے تو پہلے، ہاں مثلا ویل چیئر ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے جو اس کے ساتھ ہے، تو اس کو پہلے مسجد سے پہلے دیکھ لے۔ یہ تعہد و نعل ہی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ استعلام حال ہی، یہ جوتے وغیرہ کی حالت کو جاننا ہوتا ہے، عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس، احتیاطا للطہارت، طہارت سے احتیاط کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہیں نجس نہ ہو، اس کی طہارت کی احتیاط کے لیے۔ والتعہد افصح من التعاہد، جناب اشارے فرماتے ہیں مصنف نے کلمہ تعاہد استعمال کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ کلمہ تعاہد کی بجائے کلمہ تعہد باب تفعل کا مصدر یہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَكُونُ بین اثنین، چونکہ جو تعاہد کا کلمہ ہے باب تفاعل کا جو مصدر ہے، باب تفاعل دو افراد کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر دو افراد والی بات نہیں ہے، ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جس نے یہ عمل انجام دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، دو بندے تو نہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ باب تفاعل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دو افراد کا ایک دوسرے سے، ہاں، کام۔ والمصنف تابع الروایات، جناب اشارہ فرماتے ہیں کہ ہاں مصنف نے روایات کی اتباع کرتے ہوئے یہ کلمہ استعمال کیا ہے، وَإِلَّا تعہد کا کلمہ بہتر تھا۔ وَالدُّعَاءُ فِيهِمَا، مستحب ہے دونوں صورتوں میں دعا کرے، الدخول والخروج بالمنقول وغیرہ، داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہو تب بھی دعا پڑھے، مسجد سے باہر نکلے تب بھی دعا پڑھے، منقول دعا ہو یا غیر منقول ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ والصلاۃ التحیۃ قبل جلوسی، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیہ پڑھے، ہاں احترام مسجد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، وَأَقَلُّهَا رَكَعَةً، کم از کم 2 رکعتیں اس کی، وَتَتَقَرَّرُ بِتَقَرُّرِ الدُّخُولِ، جتنے بار مسجد میں جائے گا اتنے بار اس کا پڑھنا مستحب ہے، نماز تحیت کا 2 بار گیا ہے پھر پڑھے، تیسری مرتبہ گیا ہے پھر پڑھے، مستحب۔ ولو عن قرب، چاہے جلدی بھی، یعنی تھوڑے سے فاصلے سے مسجد میں بار بار آ جا رہا ہے، مثلا مسجد سے باہر نکلا ہے، طہارت کی ہے، وضو کیا ہے، پھر مسجد میں آ گیا 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، چاہے دوسری مرتبہ جانے میں فاصلہ کم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی مستحب ہے کہ مسجد کے لیے، مسجد کے احترام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، تحیہ مسجد پڑھے، وَتَتَعَدَّى بِسُنَّةٍ غَيْرِهَا وَفَرِيضَةٍ، کہتے ہیں سنت فریضہ جو نماز بھی ادا کر لے، یہ تحیہ مسجد ادا ہو جائے گا، استحباب ادا ہو جائے گا، چاہے فریضہ نماز پڑھے چاہے مستحب نماز پڑھے۔ وَإِلَّمْ يَنْوِهَا مَعَهَا، اگرچہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تحیہ مسجد کی نیت نہ بھی کرے، سنت کوئی اور سنت پڑھ رہا ہے، تحیت مسجد کے عنوان سے نہیں پڑھ رہا، کوئی اور مستحب نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا واجب نماز پڑھ رہا ہے، چاہے اس کے ساتھ تحیہ مسجد کی نیت نہ بھی کرے تب بھی تحیہ مسجد ادا ہو جائے گی۔ لأن المقصود بالتحیت اللہ تنتہک حرمت المسجد، تحیہ مسجد سے مراد یہ ہے کہ مسجد کا احترام پامال نہ ہو، بالجلوس بغیر صلاۃ، بغیر نماز کے مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، ایسے بندہ جائے مسجد میں جا کر بیٹھ جائے،
تو ظاہر مسجد کی حد کے حرمت ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس میں نماز پڑھے، چونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے۔ فقد حصل، اور یہ جو مقصود ہے، یہ جو مقصد ہے اصل تحیت کا، وہ حاصل ہو جاتا ہے چاہے مستحب پڑھے یا واجب پڑھے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمَ التَّدَاخُلِ، افضل یہ کہ تداخل نہ کرے، یعنی پہلے تحیت پڑھ لے، وہ بھی پڑھے اور تحیت بھی پڑھے، تداخل نہ کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ جی